السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الہ الاولین والآخرین، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد۔ رمضان المبارک کی 7ویں شب اور اس میں جز 7 کے بعض اہم موضوعات کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہوں۔ ساتویں پارے کا ابتدائی حصہ سورہ مائدہ پر مشتمل ہے اور بقیہ حصہ سورہ انعام پر مشتمل ہے۔ سورہ مائدہ میں آیت نمبر 83 میں اللہ تعالیٰ نے، یعنی جہاں سے 7ویں پارے کی ابتدا ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ نے وہاں سے ایک بہت ہی خوبصورت عادت کا تذکرہ فرمایا ہے اہل ایمان کی، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اس خوبصورت اور پیاری صفت اور عادت سے ہماری اکثریت محروم ہے۔ فرمایا گیا وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ۔ ایک وفد مدینہ منورہ آیا تھا نجاشی کا، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے سامنے سورہ یاسین کی تلاوت فرمائی، تو جب آپ نے تلاوت کی تو وہ رونے لگے، دیگر اہل ایمان بھی رونے لگے، اور پھر بعد میں وہ سب عیسائی تھے، انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ تو آیت کا پس منظر تو یہ ہے، شان نزول تو یہ ہے، لیکن یہ ایمان والوں کی ایک عادت ہے کہ جن کے دلوں میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے، کلام الہی سے محبت ہوتی ہے، ان کا حال یہ ہوتا ہے کہ جب ان کے سامنے قرآن کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں اور جب وہ قرآن سنتے ہیں تو ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں۔ آج کا دور شقاوت قلبی کا دور ہے، دلوں کے سخت ہو جانے کا دور ہے، اور دل اتنے سخت ہیں کہ گویا دل، سینے میں دل نہیں ہے، کوئی پتھر کی سل ہے۔ اللہ کے سامنے آنسو نہیں نکلتے، اللہ کے سامنے اشک رواں نہیں ہوتے، اللہ کے سامنے انسان
اس طرح بے چین ہو کر بلک کر مانگتا نہیں ہے کہ وہی حاجت روا ہے۔ دلوں میں نرمی کا ہونا اور اس نرمی کا اظہار تنہائی کی دعاؤں میں آنسوؤں کے نکلنے سے ہونا، یہ بڑی سعادت مندی کی بات ہے۔ یہ تو مانگنے کی چیز ہے اللہ سے کہ اے اللہ ہمیں اپنے سامنے رونے والا بنا لیجیے۔ جس بندے کو یہ دولت نصیب ہوتی ہے کہ وہ اللہ کے سامنے روتا ہے، اس کی روحانیت آسمانوں پر پہنچ جاتی ہے۔ ہمارے یہاں نیکی اور روحانیت کا مطلب کشف و کرامات بن گیا ہے۔ ہمارے یہاں نیکی اور روحانیت کا مطلب ایسی کچھ باتیں بن گیا ہے جو کچھ عقل سے اوپر کی ہوں، حالانکہ کشف و کرامات کا تعلق روحانیت سے نہیں ہے۔ روحانیت کا مطلب یہ ہے کہ دل کو اللہ سے کتنا تعلق ہے۔ جس شخص کے دل کو اللہ سے جتنا تعلق ہے وہ اتنا بڑا روحانی ہے، وہ اتنا بڑا ولی ہے، اور اس کی ایک خاص صفت یہ ہوگی کہ وہ تنہائی میں اللہ کے سامنے آنسو بہانے کا عادی ہوگا۔ اور جو تنہائی میں اللہ کے سامنے آنسو بہاتا ہے اس کا دل پرسکون جاتا ہے، اس کا دل پرسکون ہوتا ہے، وہ بڑے سے بڑے سخت حالات میں استقامت کے ساتھ اللہ کے احکامات پر جمتا ہے۔ تو اس صفت کا اللہ نے تذکرہ اس آیت میں فرمایا۔ اس کے بعد سورہ مائدہ آیت نمبر 89 سے 91 تک بعض بری عادتوں کا تذکرہ ہے جن کو چھوڑنے کا حکم دیا گیا۔ شراب پینا، قسمیں کھانا، جوا کھیلنا۔ فرمایا گیا لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، لغو قسمیں کھا کر ان قسموں کو برباد مت کرو ورنہ اللہ مواخذہ کرے گا تمہارا۔ ولکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان، یہ ہمارے معاشرے کی ایک تباہی ہے۔ لوگ بات بات پر قسمیں کھاتے ہیں۔ بات بات پر قسمیں کھانے والا انسان گویا اپنی نظر میں بھی ہلکا ہے۔ وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ، حلاف کے ساتھ مہین کا تذکرہ ہے کہ جو شخص بات بات پر قسم کھاتا ہے گویا اس کو اپنی بات پر اعتبار ہی نہیں، وہ اپنی نگاہ میں باعزت نہیں، اور جو اپنی نگاہ میں باعزت نہیں وہ کسی دوسرے کی نگاہ میں کیا باعزت ہوگا۔ اس لیے قسمیں نہیں کھانا چاہیے۔ اور ہمارے یہاں دوسری خرابی یہ ہے کہ قسمیں کھائی جاتی ہیں اماں کی، ابا کی، تمہارے سر کی، تمہارے گردن کی۔ یہ کیسی واہیات، جاہلانہ، احمقانہ قسمیں۔ قسم صرف اللہ کی کھانا جائز، اللہ کے علاوہ کسی کی قسم نہیں کھائی جا سکتی، اور وہ بھی بہت خاص موقع پر، بہت ڈرتے ڈرتے، بہت احتیاط کے ساتھ۔ فرمایا گیا یہ قسمیں مت کھاؤ، اور اگر تم نے کوئی قسم پختگی کے ساتھ کھائی ہے اور پھر وہ توڑ دی تو پھر اب اس کا جرمانہ یہ ہے، اس کی سزا یہ ہے کہ 10 مسکینوں کو اپنے گھر والوں جیسا کھانا کھلاؤ، اوسط کھانا جیسا تم خود کھاتے ہو اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو، 10 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، یا ان کو کپڑے دو، یا ایک غلام آزاد کرو۔ یہ سب نہیں کر سکتے تو 3 دن روزہ رکھو، ورنہ اللہ اس قسم پر پکڑ فرمائیں گے۔ اسی طرح یہ بات فرمائی گئی کہ شراب پینا، جوا کھیلنا، پاسے بازی کرنا، یہ سب بڑے برے کام ہیں۔ رجس من عمل الشیطان، یہ شیطانی کام ہے، یہ ابلیسی کام ہے، یہ ناپاک اور نجس کام ہے۔ ان سے بچو، ان سے دور رہو۔ یہ شیطان، یہ شراب، یہ جوا، یہ تمہارے درمیان نفرتیں پیدا کرتا ہے۔ شراب اور جوا آپس کی نفرتوں کا سبب، آپس کے جھگڑوں کا سبب ہے، اور شیطان کی یہ سازش ہے کہ وہ تم کو ان کاموں میں لگا کر اللہ کے ذکر سے دور کرنا چاہتا ہے۔ اس لیے چھوڑ دو ان کاموں کو، دور رہو ان کاموں سے۔ پھر آگے 95 اور 96 میں احرام کے سلسلے کی کچھ احکامات ہیں کہ اگر احرام کی حالت میں شکار کر لیا تو کیا ہوگا۔ فرمایا اگر کسی نے احرام کی حالت میں شکار کر لیا تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ جس جانور کا شکار کیا ہے اگر وہ حلال جانور ہے تو اس علاقے کے 2 دیندار لوگوں سے اس جانور کی قیمت معلوم کرو، اور پھر حرم ہی میں اسی قیمت کے کسی چوپائے کو اللہ کے نام پر قربان کرو، یا اس کی قیمت فقراء اور مساکین میں تقسیم کرو۔
اور اگر وہ حلال جانور نہیں تھا تو پھر ایک بکرے کی قیمت سمجھی جائے گی، اور اگر قربانی کی استطاعت نہ ہو تو روزے رکھو۔ قرآن میں تو مختصر احکامات کا تذکرہ ہوتا ہے، پھر حدیث اور فقہ اس کی تشریح کرتے ہیں، اس لیے ایسے مسائل جب بھی پیش آئیں، ہم جس مسلک پر عمل پیرا ہیں اس کے معتبر علماء کرام سے، اس مسلک کے معتبر علماء کرام سے مسئلہ معلوم کر لینا چاہیے۔ پھر سورہ مائدہ آیت نمبر 97 میں خانہ کعبہ، کعبۃ اللہ کی خصوصیت بیان کرتے ہوئے فرمایا گیا جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس والشہر الحرام والہدی والقلائد، فرمایا گیا کہ خانہ کعبہ ایک محترم مکان ہے، ایک بابرکت اور احترام کے قابل اللہ کا گھر ہے، اور وہ انسانیت کی بقا کا سبب ہے۔ بڑی اہم بات کی طرف اشارہ فرمایا گیا، جب تک خانہ کعبہ محفوظ ہے انسانیت محفوظ ہے، اور اگر خدا نخواستہ کعبۃ اللہ محفوظ نہ رہا تو انسانیت محفوظ نہیں رہے گی۔ اللہ نے انسانیت کی بقا کو خانہ کعبہ کے ساتھ جوڑ دیا، اس لیے خانہ کعبہ کا احترام، اس کا وجود، یہ انسانیت کے باقی رہنے کا سبب ہے۔ پھر آیت نمبر 101 میں سورہ مائدہ کی ایک بڑی اہم بات کی طرف اشارہ فرمایا گیا، اور فرمایا گیا کہ بلا ضرورت کے سوال نہیں کرنے چاہیے۔ یہ بھی بیماری لوگوں میں ہوتی ہے، آج کل موبائل کا دور ہے، ایک شخص کو پنچایت میں بیٹھا ہے، اپنے معاشرے میں اپنی بھیڑ میں بیٹھا ہے، اور بے تکے قسم کے جن سوالات کا تعلق نہ علم سے، نہ عقل سے، نہ دین سے، نہ دنیا سے، اور کھٹ سے مولانا صاحب کو فون لگا دیا جاتا ہے اور بے تکے سوالات شروع کر دیے جاتے ہیں، میسیجز پر بے تکے سوالات پوچھنے شروع کر دیے جاتے ہیں۔ میں کار لینے جا رہا ہوں، کون سی کلر کی کار لوں؟ ابھی مولانا صاحب اس میں کیا بتائیں گے کہ آپ کون سی کلر کی کار لیں اور کون سی کار لیں؟ آپ کا معاملہ ہے، آپ دیکھیے۔ اور اسی میں اگر کوئی عالم وہ اپنے کاموں میں مصروف ہے، وہ الجھ کر جواب دے تو اس پھر عالم کی پگڑی اچھالی جاتی ہے، اس کو برا بھلا کہا جاتا ہے۔ وہ آپ کا خادم نہیں ہے، وہ آپ کا غلام نہیں ہے، وہ آپ کا نوکر نہیں ہے کہ آپ 24 گھنٹے میں جب چاہیں اس کو فون کر لیں اور جب چاہیں اس کو میسج کر لیں۔ آپ کو محبت کے ساتھ کبھی اس عالم کے پاس آ کر دو بول اچھے بولنے کی توفیق نہیں ہوئی، اور آپ کو کسی اس عالم کے پاس جس کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ اس کو کتنی کم ماہانہ تنخواہ ملتی اور کیسے وہ اپنا اور اپنی فیملی کا گزر بسر کرتا ہے، کبھی بھول سے آپ کو یہ توفیق نہیں ہوتی کہ اس عالم کو تنہائی میں جا کر کچھ ہدیہ دے دیں، کوئی تحفہ دے دیں، اس کی کوئی ضرورت خاموشی سے اللہ کے لیے پوری کر دیں، کبھی اس کی توفیق نہیں ہوتی۔ لیکن آپ کو 11 بجے اگر سوال پوچھنا ہے عالم دین سے تو وہ آپ کا خادم ہے، وہ آپ کو تسلی سے جواب دے، اور علمی باتوں کا نہیں، آپ کے بے تکے سوالات کا جواب دے۔ یہ وہ جاہلانہ طرز عمل ہے جو ہمارے لوگوں میں عام ہو گیا ہے، اور میں اس سلسلے میں علماء کرام سے بھی درخواست کروں گا کہ اس سلسلے میں اپنے وقار کی حفاظت کریں، ہرگز بے تکی باتوں کا جواب نہ دیا کریں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ بد اخلاق ہو جائیں اور آپ اخلاق سے نیچے اتر جائیں، لیکن جس طرح کا ماحول بنتا جا رہا ہے اور جس طرح لوگ رات 12 بجے، رات کو 1 بجے بے تکے سوالات، اس کو فون اور اس کو فون، یہ طرز اختیار کر رہے ہیں، اس پر مناسب انداز سے تنبیہ سوال کرنے والوں کو آپ ضرور کریں۔ وہ سلام کرنا چھوڑ دیں آپ کو تو چھوڑ دیں، لیکن آپ اپنے اس علمی وقار کے ساتھ سمجھوتا بالکل نہ کریں۔ تو فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، ایمان والوں ان چیزوں کے بارے میں بلا ضرورت سوالات مت کیا کرو کہ اگر وہ باتیں کھول دی جائیں، ظاہر کر دی جائیں تو خود تم کو پھر شرمندگی ہو۔ ہمارے لیے اشارہ موجود ہے، بہت ضروری کوئی بات ہے تو محتاج بن کر جائیے علماء کے پاس۔ آپ ڈاکٹر سے دوا پرچہ لے آتے ہیں اور پھر چھوٹی چھوٹی بات کے لیے کیا ڈاکٹر کو فون کرتے ہیں؟ چھوٹی چھوٹی بات کے لیے کہ یہ میڈیکل بند ہے، وہ میڈیکل اسٹور کھلا ہے، یہاں یہ دوا ہے، یہاں یہ دوا نہیں ہے۔ یہ آپ کی اپنی ہیڈک ہوتی، ڈاکٹر کے پاس اس کا وقت لے کر اس کے آرام کے لحاظ سے تب آپ جاتے ہیں، اپنے کو مشقت میں ڈالتے ہیں۔ اور یہ دین اتنا سستا ہو گیا، قرآن اتنا سستا ہو گیا، اس علمی مسائل اتنے سستے ہو گئے کہ آپ رات کو 12 بجے بھی جس کو چاہیں پریشان کریں اور پھر وہ آپ کی خدمت میں ہر وقت حاضر رہے۔
اس لیے اپنے طرز کو بدلیے، دین کا علم سیکھنے کے لیے محتاج بن کر جائیے۔ علماء فیس نہیں لیتے آپ سے مسئلے بتانے کی، علماء آپ کو لائنوں میں نہیں لگواتے اور وہ آپ پر پابندیاں نہیں لگاتے، تو کم از کم اتنا تو خیال کیجئے کہ ان کے وقت کا، ان کے آرام کا لحاظ کریے اور اس کے بعد پھر مسائل معلوم کیجئے۔ اس کے بعد اسی سورہ مائدہ میں آیت نمبر 105 میں یہ بات فرمائی گئی ایمان والوں سے کہ دنیا کے لوگ تمہیں پریشان کرنا چاہتے ہیں اور تمہیں نقصان پہنچانا چاہتے ہیں۔ اللہ نے گر کی بات بتائی، ایک پتے کی بات بتائی کہ اگر تم ایسا کر لو گے تو انشاءاللہ دنیا کے لوگ تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، اے ایمان والو اپنی فکر کرو، اپنا خیال کرو، اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھو، اپنے اعمال کو سدھارنے کی فکر کرو۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہمیں دنیا کی فکر ہے، ہمیں تحریکات کی اصلاح کی فکر، ہمیں تنظیمات کی اصلاح کی فکر، ہمیں جماعتوں کی اصلاح کی فکر، ہمیں جمعیتوں کی اصلاح کی فکر، ہمیں اداروں کی اصلاح کی فکر۔ یہ ساری فکریں ہیں بہت مبارک اخلاص کے ساتھ، لیکن ان ساری فکروں میں اگر اپنی فکر غائب ہو جائے اور اپنی اصلاح کی فکر سے ہم غفلت کرنے لگیں، بہت تفصیل کے ساتھ ہمارے بعض اہل قلم نے متوجہ کیا تھا اس جانب کہ بڑے بڑے دنیا کی اصلاح کے فکر مند لوگ اور فجر کی نماز میں سوتے رہتے اور جماعت میں حاضر نہیں ہوتے، تو یہ کون سی فکر ہے؟ یہ سوائے شیطنت کے اور کچھ نہیں، یہ سوائے نفسانیت کے اور کچھ نہیں۔ ہم دنیا کے لیے مصلح بن کر سامنے آئیں اور اپنی ذات سے ایسے غافل ہوں کہ فرض نمازوں کے لالے پڑیں، اپنی ذات سے ایسے غافل ہوں کہ تکبیر اولا کبھی بھول سے میسر نہ ہو، اپنی ذات سے ایسے غافل ہوں کہ ہفتے ہفتے قرآن مجید کی تلاوت کا موقع ہاتھ نہ آئے، اپنے آپ سے ایسے غافل ہوں کہ کبھی 10 منٹ دعا کی توفیق ہم کو نہ ہو، اپنے آپ سے ایسے غافل ہوں کہ کبھی ذکر اور مناجات کی لذت کا کوئی ذرہ ہم کو نصیب نہ ہو۔ تو پھر یہ دنیا کی اصلاح کی فکر کرنا اور فلاں کی اصلاح کی فکر کرنا، یہ ڈھگوسلے بازی ہے، یہ شیطانی ہتھ کنڈا ہے، یہ نفس کی مار ہے، یہ ابلیسی نرغہ ہے جس میں ہم پھنس چکے ہیں اور ہماری اکثریت پھنس چکی۔ اس لیے اس طرز عمل کو بدلنا چاہیے، اپنی فکر کرتے ہوئے اپنے اصلاح کی، اپنے ایمان کی، اپنے تقوی کی، اپنے نمازوں کی، اپنے ذکر کی، اپنی تلاوت کی، اپنی دعا کی، اپنے معاملات کی، اپنے معاشرت کی، حقوق العباد کی، یہ ساری فکریں کرتے ہوئے پھر اللہ تعالیٰ اگر توفیق دے تو ہم مخلصانہ ناصحانہ جذبے سے کسی کے بارے میں کوئی رائے رکھیں تو اللہ کی طرف سے بھی اس میں برکت ہو۔ لیکن ہم اپنے آپ سے بالکل غافل ہوں، ہمارے گھروں میں بے پردگی ہو، ہمارے گھروں میں نمازیں چھوڑی جائیں، ہمارے بیوی بچے اللہ کے دین سے دور ہوں، ہمارے یہاں ہر گناہ کا کام ہماری انفرادی اور اجتماعی زندگی میں ہو، اور ہمارا قلم جب چلے، ہماری زبان جب چلے تو ہم دنیا کے اصلاح کے نقشے پیش کریں اور ہم اداروں، تنظیموں، تحریکوں، جماعتوں، جمعیتوں اور ان کے لیے بڑے بڑے بلند خیالات کا اظہار کریں، تو یہ سوائے نفسانیت، نفس پرستی کے اور کچھ نہیں۔ فرمایا اے ایمان والوں اپنی فکر کرو، اگر تم ہدایت پر رہو گے تو کوئی گمراہ تم کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اس کے بعد سورہ انعام شروع ہوتی ہے اور سورہ انعام کی ابتدائی آیتوں میں اللہ کا تذکرہ ہے۔ میں بار بار عرض کرتا ہوں قرآن کا ایک خاص موضوع ہے اللہ کی تعریف، اللہ کی بڑائی، اللہ کی حمد۔ الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں، اصل تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو زمین و آسمان کا بنانے والا، جو روشنی اور اندھیروں کا بنانے والا۔ وہی وہ خالق ہے جس نے مٹی سے تم کو پیدا کر کے تمہاری زندگی کا ایک وقت مقرر کر دیا اور اسی نے دوبارہ زندگی کا وقت بھی طے فرما دیا، پھر بھی تم لوگ اس کی قدرت میں شک کرتے ہو۔ زمین اور آسمانوں میں ہر جگہ اس کی طاقت اور قدرت کے جلوے ہیں، کس کو شک ہے اللہ کی طاقت میں؟ دیکھ لو دنیا کے نظارے کو، دیکھ لو دنیا کے حالات کو، ابھی بھی شک ہے اللہ کی طاقت میں، ابھی بھی شک ہے اللہ کی قدرت میں۔ سب بے بس ہو چکے ہیں، سب نے ہاتھ پیر کھڑے کر دیے ہیں، سب نے ہاتھ کھڑے کر دیے ہیں اور یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ ہمارے بس میں کچھ نہیں ہے،
اللہ کی طاقت ہے، اللہ کی طاقت ہے، اللہ کی طاقت ہے۔ پوری دنیا میں اللہ کی طاقت کے جلوے نظر آ رہے ہیں، پوری دنیا میں اللہ کی قدرت کی کار فرمائی نظر آ رہی ہے، اب بھی اللہ کی طاقت میں شک کرو گے؟ اب بھی مادیت پر صرف اور صرف یقین کرو گے؟ اب بھی صرف اور صرف اسباب پر نگاہ لگاؤ گے؟ اب بھی صرف اور صرف دنیا کی ترقیات اور ٹیکنالوجی اور ان ساری چیزوں پر کیا اب بھی نگاہ رہے گی؟ ان چیزوں کا استعمال غلط نہیں ہے، لیکن یہ یاد رکھو ان سب کے پیچھے اصل طاقت اللہ کی ہے۔ جو اللہ چاہتے ہیں وہ ہوتا ہے۔ جب اللہ اپنی طاقت کے جلوے دکھاتے ہیں تو بڑے سے بڑے انتظامات کو فیل کر دیتے ہیں، بڑی سے بڑی ٹیکنالوجی دھری کی دھری رہ جاتی، بڑی سے بڑی میڈیکل سائنس کی ترقیاں ہاتھ جوڑ کر پناہ مانگتی نظر آتی۔ یہ اللہ کی طاقت کا ایک ہلکا سا اللہ کی طاقت کا ایک ہلکے سی کا جلوہ ہے جو اللہ نے پوری دنیا میں دکھایا ہے کہ میری طاقت اصل ہے، میری بادشاہت اصل ہے، میری حکومت اصل ہے۔ اس لیے اللہ پر یقین، پوری دنیا میں ہاہاکار مچائے اور پیغام دینے والے پیغام دے رہے ہیں، یہ عاجز بھی ان نیکیوں میں اور پانی کے ایک سمندر میں ایک قطرے کے برابر پانی کا اضافہ کرتے ہوئے پوری دنیا کے لوگوں سے یہ اپیل کرنا چاہتا ہے، اور پوری دنیا کے لوگوں تک یہ عاجز کمزور بندہ، دنیا کے مظلوم، دنیا کے تمام بیمار انسانوں تک، دنیا کے تمام بیمار انسانوں تک، دنیا کے تمام ڈاکٹروں تک، دنیا کے تمام حکومتوں تک، دنیا کے تمام ہاسپٹل والوں تک، دنیا کے تمام اداروں تک اور دنیا کے تمام پریشان حال لوگوں تک یہ عاجز اور فقیر یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہے کہ اللہ کی طاقت کو تسلیم کر لیجئے، مان لیجئے کہ مالک ایک ہے، خالق ایک ہے، طاقت اس کی ہے، حکومت اس کی ہے، بادشاہت اس کی ہے، ساری دنیا اس کی طاقت کو دیکھ رہی ہے، اس کی طرف رجوع کیجئے، اس کے آگے سر جھکائیے، علاج کریے، کوئی علاج سے نہیں روکتا، بہتر سے بہتر علاج کیجئے، بہتر سے بہتر ہاسپٹلز کے اور صحت کے انتظامات کیجئے، لیکن اس سب سے پہلے اس مالک کی طاقت کا اعتراف کیجئے، اس کے آگے سر جھکا دیجئے، اس کی طاقت کو تسلیم کر لیجئے، اس کی الوہیت کو مان لیجئے، اس کے رب ہونے کو مان لیجئے، اور جب تک دنیا اللہ کی طرف نہیں پلٹے گی اور تضرع اور انابت اختیار نہیں کرے گی اور اپنے مالک سے، اپنے خالق سے، اپنے گاڈ سے، اپنے لارڈ سے، اپنے ایشور سے، اس ایک اللہ سے، اس ایک مالک سے توبہ نہیں کرے گی اور دنیا اس سے معافی نہیں مانگے گی اور اس کے راستے کو اختیار نہیں کرے گی، اللہ کا یہ عذاب ٹلنے والا نہیں ہے۔ اللہ کے عذاب کا یہ ایک جھونکا ہے، اللہ کے خزانے میں نہ جانے کتنے عذاب ہیں، اور اللہ اس سے پہلے بھی قوموں کی قومیں ہلاک کر چکا، ملکوں کے ملک ہلاک کر چکا، اس کے بس میں سب کچھ ہے، سب کچھ اسی کی طاقت ہے، اس کی طرف رجوع کیجئے، اس کی طرف پلٹیے، اس سے معافی مانگیے، اس کے آگے سر جھکائیے، اس سے کہیے کہ اللہ اے ہمارے مالک، اے ہمیں پیدا کرنے والے، ہمیں اس مصیبت سے نکال لے۔ جب ہم اس کے آگے گڑ گڑائیں گے تو اس کی رحمت کو جوش آئے گا اور پھر اس کی طرف سے برکتیں اور رحمتیں اور صحت اور شفا اترے گی اور پھر دنیا میں راحت اور سکون کا ماحول قائم ہوگا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 6 سے 12 تک سورہ انعام میں فرمایا کہ آخر لوگ غور و فکر کیوں نہیں کرتے۔ فرمایا ہم نے پاسٹ میں کتنی ہی قوموں کو ہلاک کر دیا، پہلے ہم نے ان کو نعمتیں دی، پھر جب انہوں نے نافرمانی کی تو ہم نے ان کو ہلاک کر دیا، قرآن میں ان کے واقعات ہیں، اور اب بھی ان کافروں کی سرکشی کا یہ حال ہے کہ ہم کوئی آسمانی کتاب سیدھے نازل کر دیں تو یہ اس کو چھونے کے بعد بھی ایمان نہیں لائیں گے، بلکہ یہ کہیں گے یہ تو جادو ہے، اور پھر یہ کہیں گے کہ کوئی فرشتہ ساتھ میں کیوں نہیں آیا۔ سن لو، اگر اس آسمانی کتاب کے ساتھ، قرآن کے ساتھ کوئی فرشتہ آ جاتا تو پھر اتمام حجت ہو جاتی، حجت تمام ہو جاتی تمہارے اوپر، اور پھر تم کو 1 منٹ کی مہلت نہ ملتی اور اللہ کا عذاب آ جاتا۔ اور یہ آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ اے نبی آپ اس سے رنجیدہ نہ ہو، آپ سے پہلے بھی نبیوں کا انہوں نے مذاق اڑایا، لیکن جنہوں نے مذاق اڑایا ہے سچائی کا، مذاق اڑایا ہے سچوں کا، وہ ہلاک ہوئے، وہ برباد ہوئے، وہ تباہ ہوئے ہیں۔ اور دیکھ لو دنیا میں گھوم پھر کر کہ جھٹلانے والوں کا انجام پھر کیا ہوا ہے۔
اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سورہ انعام میں آیت نمبر 19 سے 24 تک یہ بات فرمائی کہ سب سے بڑی گواہی کی چیز کیا ہے اور سب سے بڑا ظلم کیا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا ذرا پوچھئے ان سے کہ کس کی گواہی سب سے بڑھ کر ہے, اور پھر کہا کہ آپ ہی جواب دیجئے کہ میرے اور تمہارے درمیان اللہ تعالیٰ گواہ ہیں اور مجھے قرآن دیا گیا تاکہ میں اس کے ذریعے تمہیں متنبہ کر سکوں. لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ, اور پھر کیا تم لوگ اب بھی اللہ کے سوا کسی اور خدا کی گواہی دو گے؟ کیا آپ بھی غور نہیں کرتے کہ مالک صرف ایک ہے, خالق صرف ایک ہے؟ میں تو ہرگز کسی دوسرے خدا کی گواہی نہیں دے سکتا, میں تو ہر قسم کے شرک سے بیزار ہوں. اور پھر فرمایا سب سے بڑا ظالم وہ ہے جو معاذ اللہ اپنی باتوں سے اللہ پر جھوٹا بہتان باندھے, جو خدا کے پیغام کو بدل دے, جو اپنے مالک اور خدا کے پیغام میں تبدیلی کر دے. سب سے بڑا ظالم وہ ہے جو اللہ کی آیات کو جھٹلا دے. ایسے لوگ کبھی کامیاب نہیں ہوں گے. اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان سب کو اکٹھا کریں گے, پھر ان شرک کرنے والوں سے کہیں گے کہاں ہیں تمہارے معبودان باطل, جن کے آگے تم سر جھکاتے تھے, جن کو تم خدا سمجھتے تھے, آج کہاں ہیں وہ جن کو تم اللہ کے ساتھ شریک کرتے تھے؟ اور پھر اس دن وہ کوئی بہانہ نہیں بنا پائیں گے اور جھوٹ بولتے ہوئے کہیں گے خدا ہم تو مشرک نہیں تھے, اور ان لوگوں کو جن کی وہ عبادت کرتے تھے ان معبودان باطل کا کوئی سراغ بھی نہیں ملے گا. پھر فرمایا گیا آیت نمبر 42 سے 49 تک سورہ انعام میں, خاص طور سے آج کل کے حالات کے بارے میں بڑی اہم رہنمائی. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ إِلَىٰ آخِرِهِ. فرمایا گیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے پہلے بھی قوموں کے پاس پیغمبر بھیجے, ساری قوموں میں پیغمبر آئے, پھر جب انہوں نے نافرمانی کی تو ہم نے ان کی سخت پکڑ کی کہ شاید وہ رجوع کر لیں, شاید وہ توبہ کر لیں. پھر اللہ نے فرمایا لیکن ان کو کیا ہو گیا کہ جب ہماری پکڑ ان پر آئی, ہمارا عذاب ان پر آیا, ہم نے کوئی وبا ان پر بھیجی, تو بجائے اس کے کہ ان کے دل نرم ہوتے, یا اللہ سے توبہ کرتے, یا اپنے گناہوں سے معافی مانگتے, یا اپنی زندگی کو بدلتے, ان کے دل اور سخت ہو گئے, یہ اور تماشوں میں لگ گئے, یہ اور تفریح میں لگ گئے, اور شیطان نے ان کاموں کو ان کے سامنے مزین کر کے پیش کر دیا. یہ کیا ہو گیا انہیں؟ اللہ نے انہیں کچھ دن نعمتیں عطا کی ہیں, اور پھر جب یہ نعمتوں پر گھمنڈ کرنے لگتے ہیں تو پھر اللہ نے ان کی سخت پکڑ کی اور ان کے ہاتھ صرف مایوسی لگی. اور جو ظلم کرنے والے ہیں وہ سن لیں, اللہ نے ظالموں کی جڑ کاٹ کے رکھ دی. فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا, وہ قوم جو ظلم کرتی, جو مظلوموں کو, کمزوروں کو ستاتی ہے, وہ لوگ جو مظلوموں پر ظلم کرتے ہیں, جو معصوموں پر ظلم کرتے ہیں, جو عام انسانوں پر ظلم کرتے ہیں, جو نہتوں پر ظلم کرتے ہیں, جو تشدد کا معاملہ کرتے ہیں, ان کا حال یہ ہوتا ہے. اللہ نے فرمایا کہ ہم ان کی جڑیں کاٹ کر رکھ دیتے ہیں. ہماری طرف سے ڈھیل تو ملتی ہے, مہلت تو ملتی ہے, لیکن انجام آخر ظالموں کا یہ ہوتا ہے کہ اللہ ان کو کاٹ کے رکھ دیتا ہے, گاجر مولی کی طرح کاٹ دیتا ہے, ان کے تذکروں کو مٹا دیتا ہے, اور دنیا ان پر لعنتیں بھیجتی ہے, اور وہ دنیا کے لیے نشان عبرت بنتے ہیں, اور پوری دنیا کے لیے وہ ایک ایسی مثال بنتے ہیں کہ برائی کے ساتھ ہمیشہ ان کا تذکرہ ہوتا ہے. یہ اللہ کا نظام ہے. اس کے بعد آیت نمبر 74 سے 82 تک حضرت ابراہیم علیہ السلام کا عجیب و غریب واقعہ بیان فرمایا گیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو والد تھے آزر, وہ بت بناتے تھے اور بیچتے تھے. ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو, اپنی قوم کو سمجھانے کے لیے ایک طریقہ اختیار کیا, اور انہوں نے طریقہ یہ اختیار کیا کہ ایک دن ستاروں کو دیکھ کر کہنے لگے کہ یہ ستارے جو چمک رہے ہیں یہ میرے رب ہیں. پھر ستارے چھپ گئے تو پھر کہنے لگے فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ, ارے ستارے تو ڈوب گئے, اب ظاہر ہے میں ڈوبنے والوں سے تو محبت نہیں کر سکتا, اور ڈوبنے والی چیز تو رب نہیں ہو سکتی. پھر چاند نکلا تو چاند کو کہا یہ ہمارا رب ہے, پھر وہ بھی چھپ گیا. تو فرمایا لَئِن لَّمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ, اللہ کا شکر ہے کہ اس نے مجھے گمراہی سے بچا لیا,
پھر سورج نکلا اپنی آب و تاب کے ساتھ چمکتا ہوا, کہا یہ رب ہے, یہ سب سے بڑا ہے. سورج بھی چھپ گیا. پھر فرمایا انی بریء مما تشرکون, تم لوگ جو شرک کے کام کرتے ہو میں اس سے بری ہوں. میں انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا, میں تو اپنا پورا رخ, اپنی عبادتیں, اپنی ذات, سب کچھ اس اللہ کی طرف متوجہ کرتا ہوں جس نے زمین اور آسمان کو بنایا, اس ایک مالک کی طرف, اس ایک ایشور کی طرف جس نے ساری کائنات اور یونیورس کو بنایا ہے, اس پورے برہمانڈ کو جس نے سجایا ہے. میں اس کی طرف اپنا رخ کرتا ہوں اور بس اسی کی عبادت کرتا ہوں, اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں. اس کے بعد آیت نمبر 95 سے 103 تک اللہ کی قدرتوں کا تذکرہ ہے, اللہ کی طاقت کا تذکرہ ہے. ان اللہ فالق الحب والنوى, فرمایا اللہ ہے جو دانے کو, گٹھلی کو, بیج کو پھاڑتا ہے. ایک بیج آپ زمین میں ڈالتے ہیں اور وہ ایک تناور درخت کی شکل اختیار کی, کون کرتا ہے؟ ایک مالک, ایک خالق, ایک اللہ. فرمایا اللہ ہے جو دانے اور گٹھلی کو پھاڑتا ہے, زندوں سے مردہ بنا دیتا ہے. زندہ انسان مر جاتا ہے, مردے سے زندہ نکال دیتا ہے, انڈے میں سے مرغی نکل آتی ہے, مرغا نکل آتا ہے. وہی ہے جس کے حکم سے صبح کی پو پھٹتی ہے, صبح کا جو وقت ہوتا ہے اللہ کے حکم سے وہ وقت آتا ہے. وہی ہے جس نے رات کو سکون کا باعث بنایا, سورج اور چاند کو ایک حساب کا پابند کیا, ذرا بھی آگے پیچھے نہیں. اتنے بج کر اتنے منٹ پر سورج ڈوبے گا, اتنے بج کر اتنے منٹ پر نکلے گا. یہ دنیا کا نظام لاکھوں سال سے ایسے ہی چل رہا ہے. یہ کون چلا رہا ہے؟ کس نے اتنی سسٹمیٹک اس یونیورس کو بنایا ہے؟ آپ غور فرمائیں, نظر آئے گا کہ کوئی طاقت ہے جو اس سب کے پیچھے ہے. وہی ہے جس نے ستارے بنائے جن کے ذریعے راستے معلوم کیے جاتے ہیں, آج بھی معلوم کیے جاتے ہیں, پہلے تو معلوم ہی کیے جاتے تھے. وہی ہے جس نے سب کو ایک جان سے پیدا کیا, ایک ماں باپ سے پیدا کیا اور سب کے لیے ٹھہرانے کا انتظام کیا. وہی ہے جس نے آسمان سے بارش نازل کی اور پھر بارش کے ذریعے کوپلیں پیدا کی, پھر ان سے سبزیاں نکالی, کھجور کے گچھے نکالے, انگور, زیتون اور انار کے باغات بنائے. ذرا ان پھلوں کے نکلنے اور پکنے کی کیفیتوں پر غور کرو, کس طرح یہ پھل, پیڑ پودے, کھیتیاں, سبزیاں نکلتی ہیں, اس پر غور کرو. لوگوں نے جنات کو خدا بنا لیا, لوگوں نے بھوت پریت اور آسیب کو خدا بنا لیا, حالانکہ ان جناتوں کو بنانے والا بھی اللہ ہے. وہی ہے جو زمین اور آسمان کا بنانے والا ہے, نہ اس کے کوئی بیوی ہے نہ بچے ہیں, وہ بیوی بچوں سے پاک ہے. اس نے ہر چیز پیدا کی, اس کو ہر چیز کا مکمل علم, وہی سب کا پالنے والا, وہی ہر چیز کا خالق, اسی کی عبادت کرنی چاہیے. وہ ہر چیز کا نگراں ہے, نگاہیں اس کو نہیں دیکھ پاتی. لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار, لیکن اس سے کوئی بھی چیز پوشیدہ نہیں ہے. اس کی ذات بڑی لطیف ہے, باخبر. پھر آگے 106 اور 108 میں فرمایا, جو آخری موضوع ہے, وحی کی پیروی کرو اور معبودان باطل کے بارے میں یہ طرز عمل اختیار کرو جو ہم بتا رہے ہیں. فرمایا گیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, جو وحی آپ پر اتر رہی ہے, اللہ کی طرف سے جو پیغام آ رہا ہے, آپ اسی کی پیروی کریں. اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں. مشرکین سے بیزار ہو جائیے, ان کی نافرمانیوں کے سبب اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی. جو سچائی جاننا نہیں چاہتا, جو نیکی پر آنا نہیں چاہتا, جو سچائی اور ہدایت کے مارگ اور راستے کو اختیار کرنے کے لیے اپنے ایشور اور خدا کو پکارتا نہیں ہے کہ اے مالک, اے خدا, ہمیں نیکی کے اور سچائی کے راستے پر چلا, جس کے دل میں یہ طلب نہیں ہوتی, اللہ اس کے دل پر مہر لگا دیتے. پھر فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ ان نافرمانوں کے محافظ اور ان کے کاموں کے ذمہ دار نہیں. اور اے مسلمانوں, تم مشرکین کے معبودان باطل کو برا بھلا مت کہو. مسلمانوں کو ایک پیغام دیا گیا ہے کہ کسی بھی دھرم کے جو مقدس لوگ ہیں, جو کسی بھی دھرم کے بڑے لوگ ہیں, ان کے بارے میں برے کلمات نہیں بولنے چاہیے, ان کو برا بھلا نہیں کہنا چاہیے. یہ اسلام کی تعلیم ہے. ہمیں کسی کے دھرم گروؤں اور ان کے دھرم کے جو بڑے لوگ گزرے ہیں ان کے بارے میں زبان کو صاف ستھرا رکھنا چاہیے. بری اور غلط زبان ان کے بارے میں استعمال نہیں کرنی چاہیے. سوشل میڈیا پر ہمارے بہت سے نوجوان اگر ایسی کوئی غلطی کرتے ہیں تو یہ قرآن کے حکم کے خلاف وہ عمل کرتے ہیں. قرآن نے منع کیا ہے کہ کسی کے ایشور کو, جسے لوگ ایشور سمجھتے ہیں یا اپنے دھرم کے بڑے لوگ سمجھتے ہیں,
ان کے بارے میں کوئی غلط جملہ زبان سے مت نکالو، ورنہ یہ تمہارے معبود حقیقی اللہ کے بارے میں نعوذ باللہ برے کلمات کہیں گے، اور ہم نے تو ویسے بھی ان کے کرتوتوں کو ان کے سامنے خوشنما بنا دیا۔ لوٹ کر سب کو اپنے اللہ کے پاس جانا ہے، اور پھر اللہ بتائے گا کہ تم یہ دنیا میں کیا کیا کر کے آئیں۔ بہت سوچنے کی بات، قرآن بار بار اس کی طرف متوجہ کرتا ہے کہ ہم اللہ کی طرف لوٹیں، اللہ کی طرف رجوع کریں، اللہ سے توبہ کریں، اللہ سے استغفار کریں اور اسی کی پناہ میں آئیں۔ ہمارے لیے عافیت اسی میں ہے۔ پچھلے 2-3 دن سے درس حدیث نہیں ہو پا رہا تھا، آج اللہ کا شکر ہے ہمارے دارالعلوم ندوۃ العلماء کے فاضل نوجوان، ہمارے بہت ہی عزیز چھوٹے بھائی کی حیثیت ہے جن کی، اور ہمارے دوست مولوی معین انور ندوی سلمہ، اس وقت میں نے ان سے کہا تھا اور گزارش کی تھی، وہ آئے ہوئے ہیں، اور انشاءاللہ وہ 10-15 منٹ میں 2-3 حدیثیں اور اس کا ترجمہ اور مختصر تشریح عرض کریں گے۔ آپ لوگ اس کو سماعت فرما کر ہی تشریف لے جائیں۔ جزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعن انس بن مالک ایضا رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يؤمن احدكم حتى اكون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، رواہ البخاری، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ قابل قدر، قابل احترام عزیز ساتھیوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے بخاری شریف کی ایک روایت پیش کی ہے، میں پہلے اس کا ترجمہ کر دیتا ہوں۔ وعن انس بن مالک ایضا رضی اللہ عنہ قال، حضرت انس ابن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ تم میں سے کوئی کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے والد سے، اس کے بیٹے سے اور تمام کے تمام لوگوں سے زیادہ محبوب ہو جاؤں۔ میرے عزیز دوستو، محبت کے 3 اسباب ہیں۔ پہلا سبب احسان ہے، دوسرا سبب کمال ہے، اور تیسرا سبب جمال ہے۔ احسان یعنی کسی انسان پر کوئی احسان کرتا ہے تو اس انسان کے اندر اس احسان کرنے والے کی محبت آتی ہے۔ مثال کے طور پر کوئی بہت زیادہ قرض دار ہے، اگر اس کی کوئی مدد کر دے تو مدد کرنے والے کی محبت اس کے دل میں آتی ہے۔ اسی طرح سے کوئی غریب ہے، کوئی لاچار ہے، کوئی بے بس ہے، اور کوئی پیسے والا آ کر اس کی مدد کر دے، اس کی ضرورت کو پورا کر دے تو اس کے اندر اس کی محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ دوسری جو وجہ ہے اور دوسرا جو سبب ہے وہ کمال کا ہے، یعنی کوئی مقرر ہے، کوئی اسپیکر ہے، اگر اس کے اندر اسپیکر کی صفت یعنی اسپیکنگ کی صفت کمال کے درجے کو پہنچی ہوئی ہے، کوئی مقرر ہے اور اس کے اندر تقریر کرنے کی صفت کمال کے درجے کو پہنچی ہوئی ہے تو لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ اسی طرح سے کوئی مصنف ہے، کوئی رائٹر ہے، اگر وہ اچھا لکھتا ہے اور لکھنے میں بہت اعلیٰ درجے کو پہنچا ہوا ہے
تو لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت آ جاتی ہے۔ اسی طرح سے ایک تیسری صفت جو محبت کی ہوتی ہے وہ جمال ہے۔ کوئی لڑکا ہے، اس کے سامنے کوئی لڑکی آئی اور اللہ نے اس کو بہت خوبصورتی دی، تو ہو سکتا ہے کہ اس کے دل میں، اس لڑکے کے دل میں اس کی محبت آ جائے۔ اسی طرح سے کوئی لڑکا ہے اور اللہ نے اس کو بہت جمال دیا ہے، تو ہو سکتا ہے کسی لڑکی کے دل میں اس لڑکے کی محبت آ جائے۔ یہ 3 اسباب ہیں محبت کے۔ اسی محبت کے تعلق سے یہ حدیث پیش کی گئی ہے کہ تم میں سے کوئی کامل درجے کے ایمان والا نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ اس کے اندر میری محبت، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اس کے والد سے، اس کے بیٹے سے اور تمام کے تمام لوگوں سے زیادہ نہ ہو جائے۔ میرے دوستو، یہ جو میں نے جو 3 اسباب آپ کے سامنے پیش کیے ہیں، اگر ہم غور سے دیکھیں اور واقعی اچھی طرح مطالعہ کریں تو ہمیں یہ بات پتہ چل جائے گی کہ یہ تینوں صفات اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اعلیٰ درجے کو پہنچی ہوئی تھیں۔ سب سے پہلے ہم احسان والے سبب کے طرف آتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کون امت پر احسان کرے گا کہ دنیا کے اندر کوئی آگ میں جلنے والا ہو تو کوئی اس کو آ کر بچا لیتا ہے، تو یہ ایک احسان ہے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی تعداد کو، بلکہ پوری دنیا کے تمام لوگوں کو ہمیشہ کی آگ سے بچانے کے لیے، جس کو ہم جہنم کہتے ہیں، اس سے بچانے کے لیے اپنی ساری قربانیاں پیش کیں۔ اپنے مکے تک کو چھوڑنا پڑا اور تمام طرح کے الزامات سہنے پڑے۔ اس سے بڑا احسان امت پر کیا ہوگا؟ اسی طرح سے دوسری بات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر مقرر ہیں، بات کرنے والے ہیں، تو اس میں بہت اعلیٰ درجے کے ہیں۔ زبان کے اعتبار سے اللہ کے نبی بہت اعلیٰ درجے کے ہیں، اخلاص کے اعتبار سے اللہ کے نبی بہت اعلیٰ درجے کے ہیں، اخلاق کے اعتبار سے اللہ کے نبی بہت اعلیٰ درجے کے ہیں۔ تو یہ سارے جو کمالات، جو واقعی کمالات ہیں، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر پائے جاتے ہیں۔ اور تیسری بات جمال، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ جمال کس کے اندر ہوگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اللہ نے سب سے زیادہ خوبصورتی اور سب سے زیادہ جمال پیدا کیا۔ میرے دوستو، یہ ساری باتیں غور کر کے ہم اپنا محاسبہ کریں، کیا واقعی ہمارے دل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اس طرح ہے جس طرح سے شریعت کا مطالبہ ہے؟ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے اندر اپنے والد سے زیادہ ہے؟ کیا اپنے بیٹے سے زیادہ ہے؟ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اپنے پیر جی، اپنے اساتذہ سے زیادہ ہے؟ ہمارے استاد ہمیں کوئی حکم دیتے ہیں تو ہم ان کو اپنے سراخوں پر رکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں پر ہم عمل کرتے ہیں۔ ہمارے والد ہمیں کوئی حکم دیتے ہیں تو ہم بہت جلد اس کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں حکم دیتے ہیں کہ ہم ان کو واقعی پورا کرتے ہیں۔ اسی طرح سے ان سارے پہلوؤں پر غور کیا جائے اور دیکھا جائے دنیا میں کس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے گستاخیاں کی جا رہی ہیں۔ فرانس کو ہم نے دیکھا، ہالینڈ کو ہم نے دیکھا، اور خود ہمارے دیش اور ملک کے اندر غازی آباد میں بیٹھے ہوئے ایک شخص کی زبان کے ذریعے سے ہم نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کیسی سخت زبانی کی جا رہی ہے۔ کیا واقعی ہمارے دل میں وہ تڑپ ہے جو ہونی چاہیے؟ اگر ہمارے ابا کو، ہمارے والد محترم کو کوئی چوراہے پر گالی دے یا کوئی محلے میں گالی دے تو ہمیں وہ برداشت نہیں ہوتا ہے۔ ہمارے استاد سے اگر کوئی بات کہہ دے، ہمارے سامنے کوئی استاد کو گالی بک دے تو ہمیں برداشت نہیں ہوتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اتنی سخت بد زبانی اور بد کلامی کی جا رہی ہے کہ واقعی وہ درد جو اپنے والد کے لیے ہوتا ہے، جو اپنے اساتذہ کے لیے ہوتا ہے، اپنے بڑوں کے لیے ہوتا ہے، اپنے گھر والوں کے لیے ہوتا ہے، کیا واقعی وہ درد ہمارے دل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہو رہا ہے؟ اگر نہیں ہو رہا ہے تو ہمیں واقعی کسی ڈاکٹر کی ضرورت ہے، ایسے ڈاکٹر کی ضرورت ہے جو ہمارے اس مرض کو دور کر سکے۔ میرے دوستو، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عشق نبی کیسے پیدا ہو؟ عشق نبی پیدا کرنے کے لیے علماء نے مختلف باتیں عرض کی ہیں۔
ان میں سے 2 باتیں آپ کے سامنے پیش کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ ہم جو 24 گھنٹے کی زندگی گزارتے ہیں اس میں ہمارا کھانا بھی ہوتا ہے، پینا بھی ہوتا ہے، لوگوں سے، اپنے بڑوں سے ملاقات کرنا بھی ہوتا ہے، اپنی تجارت کرنا بھی ہوتا ہے۔ ہم زندگی کے ہر شعبے میں اور زندگی کے ہر لمحے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ڈھونڈیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اپنی زندگی گزاریں۔ تجارت اس کے مطابق ہو، ہمارا کھانا پینا اس کے مطابق ہو، اپنے رشتہ داروں سے تعلقات اس کے مطابق ہوں، تو انشاءاللہ یہ چیز ہمارے اندر عشق نبی پیدا کرے گی۔ اور دوسری بات یہ عرض کرنی ہے کہ درود شریف کا زیادہ سے زیادہ اہتمام ہو۔ یہ 2 باتیں آپ حضرات یاد رکھیں۔ پہلی بات یہ کہ سنت کے مطابق زندگی گزاریں، اور دوسری بات یہ کہ درود شریف کی زیادہ سے زیادہ پابندی کریں۔ اللہ رب العزت مجھے بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ حضرات کو بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور کہنے سننے میں جو بھی غلطیاں ہوئی ہیں اللہ اسے اپنے فضل سے معاف فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔